बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 सितंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तश्कील के लिए तैयारियाँ जारी हैं। अफ़गान तालिबान की हुकूमत के लिए बाकायदा तकरीब का इनेकाद 11 सितंबर 2021 को मुतवक्के है। जब अमरीका 9/11 की 20वीं बरसी मनाएगा, उसी रोज़ तालिबान की जानिब से इस्लामी इमारत की बहाली के लिए बाकायदा तकरीब का इनेकाद होगा। तालिबान के ज़राए ये बता रहे हैं। नाज़रीन काम 40 साल के बाद अफ़गानिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा मौका आ रहा है जब एक ही जमात पूरे अफ़गानिस्तान पर हुकूमत करेगी। यानी तालिबान की जो जमात है, तालिबान की जो तहरीक है, तालिबान के जो लोग हैं, वो पूरे अफ़गानिस्तान पर बैक वक्त एक ही हुकूमत होगी। ये 40 साल के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर मौका आ रहा है। अफ़गान तालिबान ने तश्कील हुकूमत की जो तकरीब है या जो तालिबान की तकरीब हल्फ बर्दारी है, उसके लिए तालिबान ने मुख्तलिफ़ मुल्कों को दावतनामे और मुख्तलिफ़ मुल्कों को राबते करके उनको तकरीब के अंदर शिरकत की दावत देना भी शुरू कर दी है। नाज़रीन काम इसी हवाले से खबर सामने आ रही है कि तालिबान ने जो तुर्की के सफ़ीर हैं काबुल के अंदर, उनसे मुलाकात की है तालिबान के रहनुमाओं ने, और तुर्की के सफ़ीर को कहा है कि तैयब उर्दवान को, तुर्की के सदर को हमारी तरफ से दावत है कि वो तालिबान की तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर शिरकत करें और वो तुर्की से खुसूसी तौर पर आएँ और तुर्क हुकाम, दीगर हुकाम भी वो तालिबान की तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर शरीक हों। और इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात ये भी आ रही हैं कि जो तुर्की के सफ़ीर हैं काबुल के अंदर, उनके साथ तालिबान ने ये भी मुज़ाकरात किए हैं कि तालिबान चाहते हैं कि काबुल एयरपोर्ट को रन करने के लिए, चलाने के लिए तुर्की जो टेक्निकल मुआवनत है वो फ़राहम करे, और तालिबान तुर्की को मुस्तक़बिल के अंदर अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी की भी ऑफ़र करते हैं कि वो रीबिल्डिंग के लिए, तामीरात नौ के लिए और कंपनियां लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर कर सकता है। आप जानते हैं अमेरिका ने, यूरोप ने तालिबान और तुर्की को लड़ाने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान और कतर की मेहनत के बाद ये लड़ाई और ये जो साजिश थी, ये ड्रामा था, वो एक तरह से फ्लॉप हो गया था, ख़त्म हो गया था। लेकिन बहरहाल अब तुर्की और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और मुतवक्के ये है कि तुर्की के आला हुकाम तालिबान की तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर शिरकत करेंगे। तालिबान के ज़राए और तुर्की का मीडिया इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम तालिबान ज़राए बताते हैं कि तालिबान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को, UAE को भी बाकायदा दावत दी है कि वो भी तालिबान की तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर शरीक हों। इसके अलावा मिस्र को भी तालिबान की जानब से दावत दी गई है और मिस्र ने बाकायदा एक जहाज़ भी भेजा है इमदादी सामान के लिए। इमदादी सामान देकर जो तालिबान की मदद के लिए मिस्र से आया है, और इसी तरह से सऊदी अरब को भी तालिबान ने दावत दी है। तो अब तक के अफ़गान तालिबान जिन जिन मुल्कों को दावत दे चुके हैं, इसमें पाकिस्तान शामिल है, तुर्की है, चाइना है, रशिया है और कतर है और कुवैत है, बहरीन है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, सऊदी अरब है, और इसके अलावा नाज़रीन काम ईरान है और इंडोनेशिया है, मलेशिया है और दीगर ममालिक हैं, रशिया है, और इसके अलावा कुछ यूरोप के ममालिक भी हैं जिनको तालिबान की जानब से, अफ्रीका के ममालिक भी हैं जिनको तालिबान की जानब से बाकायदा दावत दी गई है कि वह तालिबान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हों। तो अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि जब उनकी हुकूमत का ऐलान हो तो वो हुकूमत दुनिया के अंदर यकता ना हो, यानी वो उसके साथ कोई और खड़ा हो, वो तनहा ना हो। तो इसलिए तालिबान चाहते हैं कि दुनिया के कम अज़ कम 15 से 20 बड़े ममालिक वो तालिबान के साथ ताउन करें, तालिबान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हों। ज़ाहिर सी बात है तालिबान की इस तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर ना तो अमरीका शरीक होगा, ना बरतानिया शरीक होगा और ना ही जर्मनी या दीगर ममालिक शरीक होंगे जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर जंग की थी तालिबान के ख़िलाफ़। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान दुनिया के तमाम मुल्कों को अपने साथ जोड़ने के लिए सियासी डिप्लोमेसी को जारी रखे हुए हैं, जो कि एक अच्छा अमल है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के काबुल के अंदर, कैपिटल के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर जो तैयारियां हैं तश्कील हुकूमत की जो तकरीब हो रही है, तकरीब हल्फ बर्दारी की जो तकरीब हो रही है, इसके लिए काबुल की सड़कों पर झंडे लहराना और इसी तरह से वॉल चॉकिंग और मुख्तलिफ जुमले आज़ादी के हवाले से लिखने का अमल जारी रखा हुआ है, और अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के झंडे भी दीवारों पर पेंट किए जा रहे हैं। नाज़रीन काम एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि जो काबुल के अंदर अमरीका का सफारत खाना था, अमरीका की जो एम्बेसी थी, उसकी दीवार पर तालिबान ने कलमा तय्यबा से मुज़य्यन इमारत इस्लामी का परचम बना दिया है,
جو ایک طرح سے پرچم لہرانے کے مترادف ہے، تو امریکہ کی جو ایمبیسی تھی کابل کے اندر ہے، جو طالبان کے خلاف ہے پچھلے 20 سال جنگ کی کمان یا بیس کے لیے کردار ادا کرتی رہی، اب وہاں پر طالبان نے اسلامی امارت کے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ وہی طالبان ہیں جس کو امریکہ نے موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ دنیا کے اندر قرار دے رکھا تھا، جن کے سروں کی قیمت ملین ڈالرز ہے، کئی ملین ڈالرز مقرر کر رکھی تھی۔ آج اسی امریکہ کی ایمبیسی پر، سفارت خانے پر، اور وہی جو دہشت گردی کے لیے اڈا تھا، اس پر طالبان کے اسلامی امارت کا پرچم مزین کر دیا گیا ہے، جس سے امریکہ کو پیغام دیا گیا ہے کہ تمہاری شکست اور تمہاری ذلت اور تمہاری رسوائی دنیا دیکھ رہی ہے، ہم جیت گئے ہیں، ہم حق پر تھے، جو حق پر ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ کے سفارت خانہ تو موجود ہے، لیکن امریکہ کا کوئی سفیر افغانستان کے اندر اب موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی امریکی شہری افغانستان کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ 2 یا 3 امریکی شہریوں کو طالبان کی مدد سے افغانستان کے اندر امریکہ کے مشن ختم ہونے کے بعد بھی نکالا گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، افغان طالبان کی امارت اسلامی کے جھنڈے ہر جگہ پر لہرائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے طالبان کے حق میں نعرے اور اسی طرح سے دیگر آزادی کے حق میں جملے بھی افغانستان کی سڑکوں پر لکھے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ کابل کے اندر طالبان کے جو سیاسی سربراہ ہیں، جو پولیٹیکل لیڈر ہیں، جن کا نام ملا عبدالغنی برادر ہے، ان کی مختلف رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف عالمی تنظیموں کے رہنما بھی طالبان کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، بالخصوص اقوام متحدہ کے خصوصی جو مندوب تھے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ مارٹن گریفس ان کا نام ہے، انہوں نے وفد کے ہمراہ طالبان کے لیڈر سے ملاقات کی تھی، اور اب جو عالمی سطح پر ریڈ کراس ایک ادارہ ہے جو انسانی ہمدردی یا انسانی حقوق کے لیے کام کرتا ہے، اس کے سربراہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اسی طرح سے دیگر جو مختلف ملکوں کے عہدیدار ہیں، آفیشلز ہیں، اور جو مختلف NGOs ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے آفیشل بھی طالبان کے لیڈروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر دنیا کے اندر پاپولر ہو کر سامنے آ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں توقع ہے کہ وہ افغانستان کے نئے صدر ہوں گے۔ افغانستان کی جو نئی حکومت آ رہی ہے، طالبان کی جو حکومت آ رہی ہے، اس کی کچھ خد و خال جو اس کا طرز عمل ہوگا، جو اس کا طریقہ ہوگا، وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ طالبان کے جو امیر ہیں ملا ہبت اللہ خونزادہ، وہ سرپرستی کا رول پلے کریں گے، وہ طالبان کے سپریم لیڈر ہوں گے، طالبان کے سرپرست ہوں گے، امیر المؤمنین ہوں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایران کے اندر ہے جو علی خامنئی وہاں کے سپریم لیڈر ہیں، اور ان کے ماتحت جو دیگر جو ادارے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ایران کا جو نظام حکومت ہے اور طالبان کا جو نظام حکومت ہے، اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہوگا، بہت بڑا فرق ہوگا، زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ طالبان کی جو حکومت ہے اس کے اندر جو ملا ہبت اللہ خونزادہ ہیں وہ امیر المؤمنین اور سپریم لیڈر ہوں گے، جبکہ ان کے ماتحت 2 ان کے جو نائب امیر ہیں، جن میں ملا محمد یعقوب ہیں جو طالبان کے بانی ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح سے مولانا جلال الدین حقانی کے صاحبزادے جن کا نام سراج الدین حقانی ہے، وہ بھی نائب امیر ہوں گے۔ تو ملا ہبت اللہ خونزادہ کے ماتحت 2 لوگ ہوں گے جو ان کی نیابت کریں گے، گویا کہ وہ نائب سپریم لیڈر ہوں گے۔ ان میں ملا محمد یعقوب ہے اور ملا سراج الدین حقانی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو طالبان کا پولیٹیکل سٹرکچر ہوگا، جو سیاسی کا کیبنٹ ہوگی، اس کے اندر ان جو 3 بڑے شخصیات ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا کہ عملاً یہ کوئی بڑا عہدہ سنبھالیں، لیکن ساری چیزوں کے ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے۔ تو جو طالبان کی سیاسی کیبنٹ ہوگی، سیاسی ٹیم ہوگی، اس کی جو کمان ہے وہ طالبان کے نائب امیر ملا عبدالغنی برادر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں طالبان کے جو نائب امیر ہیں، پولیٹیکل جو سربراہ ہیں ملا عبدالغنی برادر، ان کے دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، دنیا انہیں اچھا سیاستدان سمجھتی ہے، تو اس لیے ملا عبدالغنی برادر کو یا تو صدر کا عہدہ دیا جائے گا یا پھر یہ رئیس الوزراء یا وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوں گے۔ ان کے ماتحت ان کی کابینہ ہوگی جس میں وزیر خارجہ ہوگا، وزیر دفاع ہوگا اور سفیر ہوں گے، اور اس کے علاوہ دیگر جو اندرون ملک اور بیرون ملک کے کام کرنے والے وزراء ہوں گے۔ اور ایسے کام یہاں پر ایک بات اور بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو حزب اسلامی کے گلبدین حکمت یار ہیں ان کو بھی کابینہ کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، اور ان کی جماعت ویسے بھی طالبان کی اتحادی بن چکی ہے، اور اسی طرح سے دیگر وہ لوگ جو طالبان کے مخالف رہے ہیں، ان میں سے کچھ وہ لوگ جن کے طالبان کے ساتھ بات چیت جاری ہے، جیسے کہ حامد کرزئی ہیں اور اسی طرح سے عبداللہ ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے حکومت کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، یا ان کی جگہ پر ان کے کسی نمائندے کو یا ان کے کسی بندے کو حکومت کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے۔
طالبان نے بار بار دنیا کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ہم انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، ایک ایسی حکومت بنائیں گے جس کے اندر تمام دھڑے شامل ہوں گے، اور دنیا یہ مطالبہ کرتی ہے کہ طالبان کی حکومت کے اندر ہزارہ برادری کے لوگ ہوں، تاجک ہوں، ازبک ہوں، اور شمالی جو علاقے ہیں وہاں کے لوگ ہوں، اور اسی طرح سے طالبان سے مطالبہ ہے کہ فارسی بان بھی ہوں اور اس کے اندر پشتو زبان بولنے والے بھی ہوں، یعنی افغانستان کے اندر جتنے بھی نسلیں اور جتنے بھی قبائل آباد ہیں ان سے طالبان لوگوں کو شامل کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ پنجشیر کے اندر احمد شاہ مسعود کے خاندان سے ہی کسی شخص کو حکومت کے اندر شامل کیا جائے، وہاں پر طالبان کے ساتھ شامل بہت سے پنجشیری ہیں، ان کو بھی گورنر بنایا جا سکتا ہے، ان کو بھی حکومت میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال عزیز کام افغان طالبان کی جو نئی حکومت ہوگی اس کے اندر ایک طرح سے تمام دھڑوں کا اعتماد ضرور حاصل ہوگا، اور افغان طالبان کی یہ کامیاب حکومت ہوگی جو 40 سال کے بعد پورے افغانستان پر حکومت کرے گی، اور دنیا طالبان کی اس نئی حکومت کے ساتھ تعلقات رکھنا بھی چاہتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک اور بڑی خبر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ افغان طالبان کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ امریکہ نے افغانستان کے جو اربوں ڈالر کے اثاثے تھے وہ منجمد کر دیے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 10 ارب ڈالر سے زائد کے اثاثے تھے افغانستان کے، وہ امریکہ نے منجمد کیے ہیں، اور عالمی جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بھی طالبان کی حکومت کے ساتھ فی الحال تعاون نہیں کر رہا ہے، تو اس لیے طالبان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا ایک تازہ بیان پارلیمنٹ میں نشر ہوا ہے۔ بورس جانسن نے کہا ہے کہ ہم طالبان کے اقدامات کو دیکھیں گے، طالبان کی باتیں کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے عملی اقدامات اگر بہتر اور درست ہوں گے تو طالبان کے جو اثاثے منجمد ہوئے ہیں، جو ان کو مالی مشکلات ہیں، ان کے حل کے لیے برطانیہ تعاون کرے گا۔ ناظرین کرام، دنیا طالبان کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، دنیا طالبان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہے، لیکن افغان طالبان کے رویوں کو دیکھ رہی ہے، اور دنیا کے اندر جو ان کی رسوائی اور ہزیمت ہے ان کو بھی دیکھ رہی ہے۔ ایک طرف سے امریکہ نے اپنے وزیر خارجہ کو، وزیر دفاع کو گلف کے ممالک میں روانہ کیا ہے طالبان سے مستقبل میں تعلقات بنانے کے لیے، اور اسی طرح سے گلف کی ریاستوں کے طالبان کے ساتھ تعلقات کو دیکھنے کے لیے۔ دوسری طرف سے اب برطانیہ اور دیگر ممالک بھی طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہو رہے ہیں، جس سے طالبان کو کافی فوائد ملیں گے۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں، افغانستان کی نئی حکومت کے حوالے سے جو پروپیگنڈے ہیں اس سے لوگ بچ سکیں، اور ساتھ ساتھ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے لازمی دیا کریں کہ آپ کی آراء کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جا سکے۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔